راكبا قائما ناصرا مهديا معنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محبب الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين بلند الصلوات. کرتے ہیں مرحومین کی بلند درجات کے لیے بھی بآواز بلند الصلوات. معصومہ ام سلام اللہ علیہا کہ بھائی کے جنازے کی وہ کندھا لینے کے لیے آئے ہیں. خوشنودیے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا بآواز بلند تاجیر ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے بھی بآواز بلند آپ سے پہلے کہ میں شروع کروں آپ سے گزارش ہے کہ آپ قریب قریب آ جائیں. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. صلوات علی محمد وعلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعن الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد. پروردگار آپ سب کا اس بارگاہ میں چل کے آنا قبول و مقبول فرمائے. اس کے بدلے میں اجر کثیر عطا فرمائے. اس بابل غوائے جناب امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام شاہ خراساں جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے در پہ ہر زائر کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. وہ مسلمان ہو وہ مسلمان نہ ہو، وہ اللہ کو مانتا ہو تب بھی وہ جھولیاں بھر کے جاتا ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی جھولیاں بھر بھر کے لے کے جا رہا ہے. فائدے امام رضا جاری و ساری ہے. اور جو مریض دنیا کے ڈاکٹروں سے جواب وصول کر لیتے ہیں اور ان کو جواب ہو جاتا ہے جاؤ اب تمہارا کوئی علاج نہیں، اگر ان کا واحد سہارا ہے تو بارگاہ باب الحوائج باب المراد علی ابن موسیٰ رضا. آج بھی جنگلہ فولاد ہر وقت بیمار محتاج دعائیں مانگنے والے مناجات رکھنے والے اپنے آپ کو جان کے جالی سے باندھ دیتے مولا اب تو جان خدا جان. عزیزان گرامی، مولا امام وہ امام ہے جن کی زیارت کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے بھی زیادہ فضیلت حاصل.
لوگ حج پر جاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، حج کی آج کل فلائٹ سے منہاج الحسین کاروان آج روانہ ہو رہا ہے، خدا خیریت سے ان کو لے جائے، واپسی پہ خیریت سے لے آئے. لیکن اتنی زحمت کے باوجود بھی جب حاجی حج کر کے واپس لوٹ آتا ہے تو پھر بھی شائبہ رہتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، پھر بھی شائبہ رہتا ہے، پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا. شاہ خراسان ایسی ذات ہے کہ ظاہر امام رضا جب وہاں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے اور 1000 مقبول عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. پوچھا کیسا حج کیسا عمرہ؟ کہا ایسا حج ایسا عمرہ کہ اللہ کے حضور اس نے شرف قبولیت بھی حاصل کی ہے اور مقبول ترین بھی ہے. عزیزان کرام، ہمارا یہ شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے عادی عطا کیے کہ جن کا کوئی ثانی نہیں. باپ بیٹے کے اندر اختلاف پایا جاتا، بھائی بھائی کے اندر اختلاف پایا جاتا، اور آج کے جتنے امام ہیں ان کے اندر آج آپ کو اتنی زیادہ جو مسالک جو ہے اسلام کے اندر دکھائی دے رہے ہیں، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ بھائی بھائی میں فرق آیا تو یہ مکتب فکر بنتے چلے جا رہے. لیکن ہمارا شرف ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے 12 ہادی عطا کیے ہیں کہ جن کا قول ایک ہے، جن کا فعل ایک ہے، جن کا عمل ایک ہے. محمد اہل بیت محمد کا اللہ تعالیٰ نے، ہم لوگ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کی تعریف علم سے کرائی، جس کا رسول نے اپنا تعارف قابل علم سے کروایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ سارا علم کا منبع ہے، علم کے چراغ یہاں سے پھوٹتے اور چشمے جاری ہوتے. عزیزان گرامی، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ 260 سال انہوں نے آ کے امامت کے مناصب کو ادا کیا، اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں. لیکن ہمیں یہ افتخار ہے کہ جیسا پہلے نے کہا ہے ویسے دوسرے نے کہا ہے، ویسے ہی آخری نے کہا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، تو جب ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں تو قرآن کے اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح شاذ آتے بخاری صاحب جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح کہہ دیا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت والے دن، دنیا میں نہیں، قیامت والے دن دنیا میں پتہ نہیں کتنے جھوٹے امام بنے ہیں یا بنیں گے یا بنتے رہتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں یوم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہر فرقے کو، ہر قوم کو اس کے ایمان کے ساتھ اٹھائے گا. عزیزان گرامی، ہم کہتے ہیں ہم علی والے قرآن سے متمسک ہے. ہاں تو بڑے بڑوں نے جب یہ آیت سنی تو وہاں پہ انہوں نے کہا یہ دعویٰ دنیا میں رسول اللہ کے ہوتے تو ہم کر نہیں سکتے کہ 80 امام، ہاں عمل 40 سالوں کے سامنے ہے، ہاں دعوت تو کر نہیں سکتے. لیکن حاکم اور ہوتا ہے، امام اور ہوتا ہے. ہاں وہ جانتے ہیں کہ امام کون ہے جس کے ساتھ کہا دنیا میں تو پتہ نہیں، لیکن بات دنیا کی ہے ہی نہیں. اتنی پریشانی لگی کہ اہل سنت کے مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر بہت سے مقامات پہ ہی کھل کے بیان کیا. مجھے بھی کوئی حیا یا شرم یا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے کہ خلیفہ اول نے 70 مرتبہ رسول اللہ سے پوچھا
اللہ وہ امام کون ہے؟ کتنی دفعہ اب بے چینی دیکھیے گا، بے چینی 70 دفعہ کہا، 70 دفعہ پوچھا کہ وہ امام کون ہے جس کے ساتھ قیامت میں معشور ہوں گے؟ کہا رسول نے 70 دفعہ سنا انسنا کر دیا۔ اب خود کہتے ہیں میں بے چین تھا کہ ایک ایسا لمحہ آیا کہ میں 70 دفعہ تو پوچھ چکا تھا کہ امام کون ہے، رسول خاموش رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ مولا امیر المومنین بیت فاطمہ سے داخل مسجد ہوئے، مولا امیر المومنین کا آنا تھا، رسول اللہ نے وجہ اللہ کی زیارت کی، رسول اللہ کا چہرہ کھل اٹھا، رسول اللہ نے عبادت کی، کہا ادھر آ جلدی آ، اب دیر نہ لگا، جتنا تم نے صبر کرنا تھا کافی ہے، آتے مشکل آسان کروں۔ پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ کہا قیامت کا امام کون ہے؟ کہا وہ علی ابن ابی طالب۔ اب سب لوگ یہاں پہ بات کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے جو ہے وہ کہتے ہیں جنہیں مزہ لینا ہوتا مزہ۔ میں ایک قرآن کا طالب علم ہوں اور ان چیزوں کو انجوائے کرتا ہوں۔ اب اگلی بات میں ایسا اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے سورہ اسراء میں فرماتا ہے کہ آج جو دنیا میں اندھا ہے قیامت والے دن وہاں پہ بھی وہ اندر رہے گا۔ اور کہا جاتا ہے علی قسیم النار والجنہ ہے، میں کہتا ہوں علی نہیں، علی کی محبت ہی یہ کام کر دے گی۔ بارہ اماموں کے اندر 4 علی اور سارے ہی علی ہے، جیسا پہلا علی ہے ویسا دوسرا علی ہے، ویسے تیسرا ویسا ہی چوتھا۔ ہمارا یہ افتخار سر کا تاج ہے۔ ایک صحابی روایت کرتا ہے مسجد نبی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مدینہ منورہ میں تھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ہاں جی رسول اللہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ کے سامنے کشت پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی۔ میں گیا رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ کو سلام کیا، 2 زانو ہو کے بیٹھ گیا۔ ہاں تو رسول اللہ نے اس کے پردے کے نیچے ہاتھ ڈالا، ایک مٹھی میں چند کھجوریں تھی، انہوں نے مجھے تھما دی، میں نے کھجوریں لی سائڈ پہ ہو کے میں نے گن لی کتنی، ایسی بندہ کہا میں نے دیکھا تو گنی تو 18 ہاں جیسے اٹھا میں نے کہا کہ یہ 18 ایسے کوئی راز ہے، یا زندگی کے 18 دن رہ گئے یا 18 مہینے رہ گئے یا 18 سال رہ گئے، کوئی نہ کوئی بات اس میں چھپی ہوئی پتہ کوئی نہیں۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ کانوں پہ آواز آئی کہ مولا امام رضا مسجد نبی میں تشریف فرما۔ کہتا شوق زیارت مجھے کھینچ کے لے گیا، ہاں میں پروانوں کی طرح اڑتا امام کے پاس پہنچا، لیکن عجیب منظر تھا کہ میں نے وہی جو خواب میں دیکھا تھا ویسے ہی مسند پہ مولا امام رضا تشریف فرما ہے، ویسے ہی ان کے پاس ایک تخت پڑا ہے، ویسے ہی اس کے اوپر ایک پردہ پڑا ہے، اور جیسے امام کے سامنے گیا امام نے ویسے ہی ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ میں کچھ چیز لی اور مجھے تھمائی، میں نے دیکھا تو کھجوریں ہی تھی، میں نے کہا رسول اللہ نے جو دی تھی وہ تو میں نے گن لی، تو یہ تو جیتے جاگتے گن کے دیکھو کتنی ہے، اب دیکھا تو 18 تھی۔ کہا کہ وہاں تھا خواب، وہاں تو اور مان نہیں سکتا تھا، یہاں تو امام موجود ہے اور کریم امام ہے، جتنا مانگو یہ کہ انہوں نے کوئی انکار کرنا ہے۔ کہا
ایسے ہی کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ اور نہ صرف ایک اور کھجور اگر ہو جائے کہا خواب میں میرے نانا محمد اور دیتا تو میں بھی حسن گرامی اس گھرانے کا جو تعارف ہے وہ علم ہے اور جس ہستی کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں اس کا ایک لقب ہے عالم آل محمد. سنگرامی میرے خیال ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ عالم کو بھی جانتا ہے, آل کو بھی جانتا ہے, محمد کو بھی جانتا ہے کہ محمد کی آل میں سے عالم اور لقب ایسے ہی نہیں مل جاتے, ہاں کمائے جاتے ہیں. عزیزان گرامی ان پڑھ گھر کے اندر کوئی پڑھ جائے تو بہت بڑا کمال نہیں ہے. جس گھر میں سارے ہی پڑھے لکھے ہوئے ہو اور ایک ان میں سے نکل جائے سنے گرامی پھر کمال ہے. یہ سارا گھرانہ ہی عالم ہے. مولا علی عالم ہے, عالم ہے. آل محمد کا لقب ان کا ہے. لقب اگر کسی نے کمایا ہے تو ایک ذات ہے جناب علی ابن موسیٰ رضا کی کہ ہاں دنیا نے انہیں عالم آل محمد کا. اور یہ لقب کوئی عام بندہ دیتا ہے تو پھر بھی جو ہے اتنی بات نہ تھی. ہاں لطف تو یہ ہے کہ امام معصوم نے امام کو یہ لقب دیا. اور کس نے دیا ہے؟ آپ نے آواز بلند سے نماز پڑھنی ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام. امام کی زندگی کا آخری ایگزام ہے. اور تقریباً 15 دن پہلے تو امام علیہ السلام نے رخصت سے پہلے کہا اے موسیٰ کاظم, اللہ تجھے ایک ایسا فرزند عطا کرے گا جو عالم آل محمد ہوگا. یہ دیکھیے, اور جس کا 4000 شگرد دنیا میں مشہور, آج کی جدید سائنس کا موجود, دنیا میں اگر علم کو صحیح سے جانا تو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سالہ 40,000 تک لاکھ شاگردوں کی تعداد بتائی گئی. ہاں اتنا بڑا عالم اگر اور امام معصوم کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے تو یقیناً امام ویسے بھی مبالغہ نہیں کرتے. یہاں امام معصوم کہتے ہیں ہم سب میں اگر رسول اللہ کی آل میں کوئی عالم ہے تو علی بن موسیٰ رضا. سنگران بہت سے القاب مولا کی, بہت سی عظمتیں مولا کی کہ جو امام کی جس نے زندگی کو درک کیا اس نے تو امام کی عظمتوں کو جانا ہی, لیکن جو آج ہمارے سامنے حالات واقعات ہیں, آج بھی جو امام کے پاس جاتا ہے تو ایسا فیض امامت دیتے ہیں اور ایسے ایسے امام کے کرامات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ دل اشعش کر اٹھتا. سالے گرامی انیس نفوس لقب ہے. کیا مطلب انیس نفوس؟ کہا گیا جب بھی کسی امام کی زیارت پہ جاؤ, معصوم کی زیارت پہ جاؤ تو وہاں پہ خشوع و خضوع پیدا کرو. ضروری ہے کہ دروازے میں کھڑے ہو جاؤ, جب خشوع و خضوع نہیں پیدا ہوتا اس وقت تک تمہیں اندر نہیں جانا. کہا اگر نہیں پیدا ہو کیا کرے؟ کہا تسبیح حضرت زہرا پڑھو. کہا تسبیح زہرا تمہیں جو ہے امام کے قریب کر دے گی. ہاں اور کچھ نہیں تو زہرا کی وہ پسلیاں ہی تجھے یاد آ جائیں گی. تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے, سمجھو اجازت دے دی. ہاں توجہ تیری دنیا سے ہٹ جائے گی, کمال ہو جائے گا تسبیح کے بعد. کہا یہ وہ ایمان ہے جس کو تسبیحوں کی بھی ضرورت نہیں.
النفوس، یہ نفسوں کو موہ لینے والی ذات ہے. بندہ وہاں چلا جائے خود ہی کھینچا چلا جاتا ہے. امام کی محبت اسے موہ لیتی ہے اور وہ عاشق بن کے امام کے حضور حاضر ہو جاتا ہے. پھر فیض بھی جاری ہے. ایک نابینا ساری زندگی اس نے امام کی زیارت پیدل جا کے کی. جوان بیٹے ہو گئے لیکن آنکھیں اب ختم ہو گئی، پیدائشی نابینا. اب ہوا یہ کہ رستے میں بیٹھ جاتے ہیں اور نشاپور تک پیدل آتے تو پیدل یہاں سے آگے پھر سواریوں پہ یا کافروں کے ساتھ چلے جاتے تھے. تو یہ کیا کرتا تھا، اب رستے میں بیٹھ جاتا تھا، جو زائر پیدل جاتے تھے ان سے باتیں کرتا تھا. اور ایک دفعہ شدت حکم نے جو ہے مجبور کیا. بیٹھا ہوا تھا، ایک جوان پاس آیا. ہے جوان کہاں جا رہا ہے؟ کہاں؟ مولا امام رضا کی زیارت پہ جا رہا ہوں. کہا دل تو میرا بھی بہت ہے لیکن جا نہیں سکتا اور کسی میں بوجھ نہیں بننا چاہتا ہوں. کہا کہ میرے کام کر دے گا. اب جو زیارت پہ جا رہا ہو نا تو اس کا دل اتنا ہوا ہوتا ہے. کہا اگر میرے بس کا ہوا تو کروں گا. کہا تو کر سکتا ہے، میں تجھے پریشان نہیں کرنا چاہتا، تجھے صحت نہیں دینا چاہتا، تو پریشان نہ ہو جانا. معمولی سا کام ہے لیکن تیرے اس کام سے میرا بھلا ہو جائے گا. کہا کیا کام ہے؟ کہا جب تو جائے گا نا مولا امام رضا کی بارگاہ میں، تمہاری خراسان کے در سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کے میرے لیے لے آنا. اتنا سفر کرے گا کیا؟ کہا بچے جوان ہوں گے، خدمت کرتے ہیں لیکن بنائی چلی گئی تو میں ان سے خدمت لینا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کسی طرح مولا کی وہ خاک جو ہے آنکھوں کا سرما بناؤں گا، آنکھوں کے اندر نور واپس آ جائے گا. بس اتنا سا کام کر دیں. کہا میرے سپرد رہا، تیری امانت میں لے کے آؤں گا. جانے گرامی وہاں گیا، جتنے دن جانے میں لگے یہ گنتا رہا، جتنے دن اس کا قیام تھا اتنے دن گنتا رہا. اب یہ زائر وہاں پہ گیا، اس نے وہاں پہ زیارت کی. وہاں پہ جب وہاں سے زیارت کر کے واپس پلٹنے لگا تو جیسے ہی وہاں پہ روتی آنکھوں سے الوداع کہا تو اس کے ذہن سے وہ امانت حاصل کرنا بھول گیا. بخار جو اٹھانی تھی ایک مٹھی اٹھا لیتا، تھوڑی سی اٹھا لیتا، بھول گیا. جیسے وہ خراسان سے دور چلا آیا نا تو وہاں جا کے خیال آیا کہ وہ نابینا نے تو مجھے خاک کا کہا تھا اور میں نے وعدہ کیا اگر میں اب جھوٹ بولتا ہوں کہ میں تیری خاک لے کے آیا ہوں تو پھر جو ہے میری سواری ختم ہو جاتی ہے اور میرا سارا سفر رائگاں چلا جائے گا کیونکہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اور امام کو جھوٹا پسند نہیں. کہا کہ چلو ہیلا کرتا ہوں. وہ سامنے بیٹھا تو ہے لیکن آرام سے نکل جاؤں. وہ کیا تھا؟ رستے میں انتظار کرا. اب جیسے ہی اس نے قدموں کی آہٹ سنے کہا تم واپس آ گئے ہو، میری امانت لے کے آئے ہو. امتحان کیا کروں؟ سمجھ ہسٹری ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی اور جس کو انتظار ہو اور زیادہ. حسن گرامی کہتا ہے کہ میرے پاس اور تو کچھ حل تھا نہیں. میں نے اسے کہا کہ یہ ادھر سے خاک اٹھائی اور کہا لے بابا یہ خاک لے لے، تیری امانت میں لے آیا ہوں. کہا اس نے دیر نہیں کی، تھوڑا سا پانی لیا اور اس نے اپنی آنکھوں پہ یوں لگا لیا اور جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا اللہ تیرا شکر، مولا رضا تیرا شکر. یہ رو رہا ہے، یہ گریہ کر رہا ہے، یہ کہہ رہا میری سن کا تیرا شکریہ، تیری مہربانی، تو نے مجھے خاک خراسان لا کے دی. مولا کی قدموں کی خاک، مولا کے ظاہرہ کی قدموں کی خاک، میری آنکھوں کا نور واپس آ گیا. شکریہ کہہ کے اس کی زبان نہیں تھکتی. یہ روتا روتا زمین پہ بیٹھ گیا، رو کے کہتا
ہے کہ میں نے تو تجھ سے جھوٹ بولا تھا، یہ کوئی خراسان کی خاک نہیں تھی، یہ نشاپور کی خاک ہے، یہیں سے مٹھی اٹھا کے تمہیں دے دی۔ کہا تو نے چاہے جہاں سے دی، میں نے تو دائرے امام رضا سے منسوب کر کے آنکھوں کو لگائی ہے، اور میرے مولا نے مجھے شفا عطا کر دی۔ ہمارے بلند تر صلوات اللہ صلی اللہ محمد وآلہ قصہ نجامی غریب الغرباء لکا۔ غریب اگر ہم اپنی زبان میں دیکھیں تو غریب سے مراد وہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، اور اگر عرب میں دیکھا جائے تو غریب اسے کہتے ہیں جو وطن سے دور۔ امام رضا علیہ السلام کو غریب الغرباء کہا۔ غریب نہیں، غریب الغرباء پردیسیوں میں سے پردیسی۔ پوچھا گیا مولا یہ کیوں کہا جاتا ہے مولا کو غریب الغرباء؟ کہا کہ جو بھی امام ہے، معصوم ہے، یا اپنے وطن میں ہے یا جہاں دفن ہے، وہاں کوئی نہ کوئی اس کا لگتا ہوا دفن ہے۔ کہا مدینہ میں چلے جا، وہاں پہ چھپا سے۔ کربلا چلے جا، مولا حسین کی ارد گرد مولا عباس ہیں، جناب علی اکبر ہے، اور پورا کربلا آباد۔ امام حسین کا نام کہا سامنا بغداد میں چلے جا، تو وہاں پہ بھی دائرہ ہوتا ہے، امام موسیٰ کاظم امامت کے بعد ادھر چلے جاؤ سامنا میں، وہاں پہ بھی امام علی نقی اور امام حسن عسکری، یعنی کوئی امام ایسا نہیں ہے جو اکیلا ہو سوائے امام رضا علیہ السلام۔ اور ماں بہنیں بیٹھی ہیں، اگر میں جناب معصومہ قوم کا یا بہنوں کا ذکر نہ کروں تو حق ادا نہیں ہوتا۔ جہاں آپ اس دینے آئے نا، وہ بھی آئی۔ تاریخ اسلام کے اندر کچھ بہنیں ایسی ہیں جن کی محبت بے مثال۔ اگر دیکھنا ہے تو اس ثانی زہرا جناب زینب بنت علی کو دیکھ۔ جناب عبداللہ بیمار ہے، اور 28 رجب آ گئی، مولا حسین نے کہا آپ میرے ساتھ تب چلیں گی جب آپ کے شوہر جو ہے اجازت دے۔ محبت اتنی ہے کہ جا کے کہا کہ آپ بیمار تو ہیں، لیکن آج تک میں اپنے بغیر کو دیکھے بغیر زندہ نہیں رہی، اور اگر میرا بھائی حسین مدینہ چھوڑ کے چلا گیا تو وہ اکیلا نہیں جائے گا، میرا جنازہ ساتھ اٹھے گا۔ اور کمال محبت کہ کربلا میں ایک شہید کو جب کہا نا حسین کے سارے شہید ہو گئے، ہر کوئی کہتا تھا کہ ہاں مجھے اجازت دو، میں جا کے حسین تجھ میں اپنی جان نچھاور کرتا ہوں۔ تو پوچھا کہ ایسا کیوں تھا؟ کہا ہر کسی کو زینب دیکھتی تھی، کربلا آباد کی ہے، پروان کی ہے تو زینب نے، اور کربلا کے بعد زینب حسین بنی، اور ایسا کام کیا۔ ثانی زہرا لقب ہے، آج دنیا میں آپ کو ثانی زہرا ملتی ہے، ثانی زینب نہیں ملتی۔ اور جب شام فتح کر کے جا رہی ہوگی نا تو گویا کہا ہوگا اے بھیا حسین یہی تھی شام، اگر کوئی اور شام ہے تو بتا میں اسے بھی فتح کرتی۔ اور ایک کربلا کے اندر اس بہن کی بھی محبت معروف و مشہور ہے، جس کا خط کاظم اس وقت لایا تھا جب حسین لاش علی اکبر
ایک بہن جو اپنے بھائی کی محبت میں مدینہ سے چلی تھی، معصومہ کم سلام اللہ، نام فاطمہ، لشکر کے ساتھ چلی تھی، 400 سے 500 افراد ساتھ میں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک ایک کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھا۔ دشمن نے حملہ کیا، صحابہ کی پہاڑیوں میں سارے مارے گئے۔ بی بی کی حالت یہ تھی کہ رات کی تاریکی تھی کہ بی بی کی ایک خادمہ اور بی بی تنہا جا رہی تھی کہ خادمہ نے کہا آقا ذاتی ذرا ٹھہریے، مجھے لگتا ہے کوئی درندہ آگے جا رہا ہے۔ کہا کہ درندہ نہیں ہے بلکہ میرے ہی زخموں کا خون میری نعلین سے بہتا ہوا زمین پہ تو چل دیا۔ مختصر کرو امام کہ یہ ہمشیرہ بھائی کی شادی دیکھنے کے لیے بھائی کی محبت میں مدینہ سے خراسان جا رہی تھی، لیکن حالت یہ ہو گئی کہ ہاں اب کوئی نہ رہا۔ یہ عجیب قسمت ہے اس خاندان کی کہ امام موسیٰ کاظم کی سب سے زیادہ اولاد ہے، 18 یا 19 بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں، لیکن کسی کی قبر آپ کو مدینہ میں نہیں ملتی۔ کہیں پہ بھی چلے جاؤ، عراق چلے جاؤ تو جگہ جگہ پہ اگر کوئی شہزادے کی قبر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے۔ ایران چلے جاؤ تو وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی اگر شہزادہ آپ کو ملا ہے تو اکثر وہی ہے جو موسیٰ کاظم کے حالات کیا تھے۔ مولا نے منع کر رکھا تھا بیٹو نہ بتانا تم موسیٰ کاظم کی اولاد ہو اور تمہیں جیتے جی قتل کر دے۔ بکھر گئی موسیٰ کاظم کی بات۔ کہتا ہے آذربائیجان میں بیٹی آدھا بی بی خراسان جا رہی تھی کہ ایک تاجر جو کہ قم کا رہنے والا تھا، اس نے کہا کہ یہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ امام اللہ کی ہمشیرہ ہے۔ پتہ چلا تو کہا کہ میں عاشق امام ہوں اور امام علیہ السلام کی شہادت کی خبر کو جانتا کہ امام کی محبت میں آ رہی ہے، اور امام کی اگر ہم نے شہادت کی خبر دی جیتے جی مر جائیں گی اور ہمارا شہر قوم جو ہے وہ تشنا ہو جائے گا اہل بیت کے قدموں سے۔ کہا کہ بی بی آپ کو میں اپنے شہر قوم میں لے جاتا ہوں، وہاں پہ مومنین کثرت سے آپ وہاں رہیے گا اور کچھ عرصے کے بعد خراسان چلے جائیے گا۔ عزیزان گرامی بی بی 18 دن قم میں رہی۔ کتنے؟ صرف 18 دن۔ ایک دن مصلی عبادت پہ، جس بھائی میں نے بیت النور آپ نے زیارت کی ہے، بی بی مصلی عبادت پہ بیٹھی تھی۔ اچھا اس نے کیا کیا؟ اس نے ہر طرف، کیونکہ شیعہ تھے، ہر طرف پورا قوم جو ہے عزادار تھا، ہر طرف ماتم داری تھی، ہر طرف سیاہ پردے لٹکا دیے گئے تھے، ہر کوئی غمزدہ تھا۔ یہاں پہ بی بی کی جیسے خبر کی اطلاع ملی، اس نے کہا کہ بدل دو سارا منظر، ہر طرف سے پردے اتار دیے گئے۔ بی بی کا بڑا تاریخی استقبال ہوا۔ ہاں ایسا استقبال پہلے نہیں تھا، اور مثال بدل دی۔ ایک اللہ کی بیٹی کو پتھروں سے کوفہ شام میں استقبال کیا گیا تھا، ایک امام کی بہن اور بیٹی کا استقبال قوم میں صلوات اور درود کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ عزادارو اب جیسے ہی بی بی کو قوم کے اندر لایا گیا نا تو مومنات آتی ہیں، نصیحتیں لیتی ہیں، تفسیر پڑھتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک ایسی دیہات کی رہنے والی عورت کی آواز جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے کانوں پہ پڑی، ہائے مظلوم، ہائے مسکین، ہائے میرا مولا، ہائے میرا مولا رضا، با محمدہ والیہ۔ ہر طرف جب اس کی آواز پہنچی نا تو کہا نام تو میرے بھائی کا لے دی ہے،
بلایا، کون ہے؟ کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ مجھے وہاں پہ دیہات میں خبر ملی کہ میرا 8واں امام اس دنیا کو چھوڑ گیا ہے، اور آپ کو خبر نہیں۔ یہ بات پہنچی اس معصومہ کے جو شوق زیارت میں آئی تھی، اس کے بعد پھر اس کی تسبیح کی آواز نہ آئی۔ عزیزان گرامی، دو شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے زندگی میں موت کی تمنا کی، بڑے یقین کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بات کرو۔ دو شخصیات، ایک جس نے جیتے جی موت کی تمنا کی، وہ رسول کی دختر زہرا تھی، جو پہلو شکستہ ہو کے اپنے پہلوؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی اللہم اجل و باطل، اے اللہ، اور میرے بابا کے بعد اور مجھ پہ اتنا مظالم ہوئے اور میرا محسن شہید ہو گیا اور مجھے تماچے مارے گئے، اے اللہ، اور بابا کے بعد زہرا کا جینے کا جی نہیں کرتا، اور تیری ہوئی تجھے تیرا عظمت کا واسطہ، اور میری موت کا وقت کو قریب کرتے۔ دوسری شخصیت، یہ پردیسی امام کہ راوی کہتا ہے جامع مسجد سے نکل رہے تھے، آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، اور اللہ کو پکار کے کہہ رہے تھے اے اللہ، تو نے مجھے کسی امتحان میں ڈال دیا اور میری موت کا وقت قریب کر دے۔ ایک فرق ہے امام رضا میں اور باقی ائمہ کے اندر، یہ بھی مظلوم امام، باقی بھی مظلوم امام، لیکن باقی جتنے بھی امام شہید کیے گئے ہیں نا، ان کے رخصت کے بعد ان پہ ماتم ہوا، ان پہ گریہ ہوا۔ یہ وہ واحد امام ہے کہ جس نے اپنی زندگی پہ اپنی بہنوں کو اور بھائیوں کو بلا کے، اپنے 6 سالہ بیٹے محمد تقی کو بلا کے کہا اے میرے بہن بھائیوں، اے میرے بیٹے، میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، ابھی مجھے لینے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، تم جتنا جیتے جی مجھے ماتم کر سکتے ہو، مجھ پہ جتنا گریہ کر سکتے کر لو، میں نے پھر واپس نہیں آنا۔ اجرکم اللہ۔ لیکن آئے امام بڑا صابر ہے، امام کا صبر بہت زیادہ۔ پہلی مصیبت جو دیکھی تھی وہ باپ کی قید ہے، اور اس بیٹے کا کیا حال ہوگا جس کے بعد کی ساری زندگی قید و بند کی صحبتیں گزارتے۔ پہلے تو یاد ہے نا مولانا امام موسیٰ کاظم کے جنازے کو اگر 18 بیٹے تھے تو کندھا کسی نے نہیں دیا، مولانا ہاتھ بن رہے مولا، اور اللہ تعالیٰ کسی طرح مجھے تو اجازت دے دے، اپنے بابا کا لاشا اٹھاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد ہوگا جب اسی رضا نے اور چیخر مار مار کے گریہ کیا تھا، جب لوہار نے کہا تھا اے مولا آقا مشکل میں پھنس گیا ہوں اور مصیبت آن بڑی روتا کیوں ہے؟ کہا میں نے ہتھکڑیاں تو امام کی کھول دی ہے، اور ہڈیاں نازک ہو گئی ہے، بیڑی کاٹتا ہوں ہڈی ٹوٹتی ہے، صلی اللہ رو کے کہتا ہے اوہ جی بیڑیوں کے بعد اور میرا بابا کا جنازہ اٹھایا جائے۔ پردیسی میں ہزاروں بابا کی حسرت، پھر مدینہ سے بے دخلی کروائی گئی، بظاہر حکومت سازش کر رہی ہے، پروٹوکول بھیجا گیا۔ عزیزان گرامی، مولا امام رضا علیہ السلام نے جناب محمد تقی جواد کو لیا، نانا محمد کی قبر پہ جا کے گریہ بھی کرتے کہتے اے نانا میرا آخری سلام، اور یہ محمد جواد تیرے حوالے۔ رخصت ہوئے، اور یہ
خدائی ایک شاعر ہے، اور عزت و عظمت یہ کہ امام نیچے فرش ادا پہ تشریف فرما ہے اور اس کو اپنی مسجد دے کے کہا کہ تو اوپر بیٹھ، کہا مولا میں اوپر گناہگار، آپ امام معصوم میرے آقا مولا میرے سردار زمین پہ بیٹھیں گے، کہا تو نے ذکر جو میرے بابا حسین کا، اور تجھے کیا پتا کون قبر کی عذاب ہاں داخل کہتا ہے میں نے مسائل پڑھنا شروع کی، میں نے ظاہرہ کی ایک مصیبت پڑھنا شروع کی کہ آسمان کے تارے ایک ایک ٹوٹ کے بکھر گئے، ہائے دارا تجھے بڑا ارمان کوفہ میں دفن ہونے کا بڑا ارمان، اور تجھے پرسہ پیش کرتے ہیں حسین کا، اور جو بے عورت کا مان جو بھوکا پیاسا وہ شت فراج میں شہید کر دیا گیا، اور دارا تجھے پرسہ پیش کرتے ہیں، اور پھر ایک ایک بیٹے کا کہا کہ جب بات آئی نا موسیٰ کاظم کی کہ اے دارا تیرے سے بیٹے کا بڑا رومان ہے، اب جیسے ہی دابل خاموش ہوا نا تو مولا نے کہا ہے دابل تم نے سارا پڑھ لیا جو پڑھنا چاہتا تھا، ہاں مولا پڑھ لیا، کہا یہ جو تم نے شعر لکھی ہے نا یہ ورقہ مجھے تو دے نا، ایک شعر کا اضافہ کر دوں، اب جیسے ہی مولا کے حوالے میں ورقہ ہوا نا مولا نے ایک سطر دی اور لکھ کے گریہ کرنا شروع کر دیا، پردے میں بیویاں نے گریہ شروع کر دیا، کہا اے دابل ذرا پڑھ تو صحیح کیا لکھا جس نے تجھے رلا دیا، کہا اے آقا مولا اور مجھے مدینہ والوں کا بھی پتا، میں نے مسائل پڑھ دیے، اور مجھے کوفہ والوں کی مصیبت کا بھی پتا میں نے پڑھ دیے، اور مجھے بغداد والوں کا بھی پتا، لیکن یہ نہیں پتا کہ خراسان میں کون تھا صاحبہ جو آنند غربت میں آ بولا، کہا کہ اور کوئی نہیں دابل وہ تیرا امام ہے، پردے میں خبر آئی کہ بیویاں میں ہو جو رہی ہے رجید اجرکم من اللہ، بڑے علمی مناظر ہوئے، بڑے بڑے واقعات ہوئے، بڑے بڑے معجزات ہوئے، بڑی بڑی کرامات ہوئی، دشمنی بڑھی، ایک دن اس لعین نے بلایا اور ایک ایسا زہر منگوایا، کہا کہ یہ وہ زہر تھا جس سے پتھروں کو پگھلایا، کہا سازش ایسی رچائی کہ ہاں ایک طرف کھجور انگور تھے نا تناول کر رہا تھا، کھا رہا تھا، ہاں اور دوسری طرف جو ہے ایک طرف سے انگور پڑے ہوئے تھے، امام کو بار بار کہہ رہا تھا کہ میں امام رضا آپ کیوں نہیں تناول کر رہے، دنیا سے اس سے اچھی کھجور انگور کوئی نہیں، کہ مولا نے کہا جنت میں اس سے بھی اچھے انگور، مولا جانتے تھے، اور مولا نے اسی وجہ سے ابو سلط مولا کا بڑا عزیز، بڑا محب، بڑا مولائی ہے، مولا نے اس کے لیے سفارش کی ہے جب خراسان میری زیارت پہ آؤ نا میرے صحابی کی زیارت پہ ضرور آیا کرو، امام نے کہا تھا اے ابو سلط ایک اگر میں جب باہر آؤں نا میرے سر پہ رومال ہونا تو سمجھ لینا کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے، تو مجھے نہ بلانا، اور اگر میرے سر پہ رومال نہ ہونا تو مجھے بلا لینا، سمجھ لو کہ ابھی ظالم ٹل گیا ہے، ابھی جیسے ہی امام نے کہا کہ میں نے انگور نہیں کھانے، ایک ظالم تلوار لے کے آگے آگے کہتا ہے اب تمہیں کھانے پڑے گے نہیں تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، امام نے ایک دانہ تناول کیا، کہا اور کھاؤ، دوسرا کھایا، تیسرا کھایا، امام اپنی نشست سے اٹھے اور
زہر مل گیا نا، اب امام کی حالت یہ ہے کہ امام دیواروں کا سہارا لے لے کے جا رہے ہیں، کبھی زمین پہ آتے ہیں، کبھی دیوار کا سہارا لیتے ہیں۔ وہاں پہ آندھی اور طوفان شروع ہو گیا، امام کو سہارا دے کے اب اثرت گھر لایا تھا کہ زہر نے اپنا اثر کرنا شروع کر دیا۔ عزاداروں، اب جب زہر کا لفظ ذہن میں آتا ہے نا، دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں، ایک پانی، ایک بستر۔ یہاں پہ مولا رضا کو ایک بہترین بستر پہ لٹایا گیا۔ اب اثرت سے کہتے ہیں، اب اثرت پیاس مجھے مارے جا رہی ہے اور میرے جگر پھٹا جا رہا ہے اور مجھے پانی دے۔ اب اثرت نے بن کے پانی دیا اور مولا رضا کہتے مانگو بتا، آئے میرے مولا آئے میرے غریب، اور مجھے پانی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ عزادارو، بس چند جملے اور قیامت کا نام۔ عزادارو، اب یہاں پہ جیسے ہی امام کو زہر دیا گیا نا، اب امام نے خواہش کی، کاش میرا بیٹا جواب یاد ہوتا اور میرے پاس وہ میرا یتیم بیٹا مجھے آخری پلوں میں ملتا۔ عزادارو، امام کی رحلت ہوئی، ہر طرف کریا شروع ہوا کہ ہاں یہاں پہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اب وسلم جس نے دروازے بند کر رکھے تھے، ایک خبرو جوان کو آتے دیکھا، کہا اے جوان تو اندر کیسے آ گیا؟ کہا جیسے اللہ نے مجھے مدینہ سے یہاں پہنچا دیتا وہی میرے بابا کے لیے دروازے کھولتا چلا گیا۔ آپ کو کہا میں امام رضا کا بیٹا محمد نبی اور مدینہ چھوڑ کے آ گیا۔ معصوم کا غسل معصوم دیتا ہے، معصوم کو کفن معصوم بن جاتا ہے۔ عزادارو، میں کہوں گا مولا اور تیری اپنی قسمت اور تجھے زہر ملا اور تیرا غلام تجھے پانی پلانے والا اور تیرے لیے بہترین بستر دینے والا، ہائے موسیٰ کاظم، ہائے قید خانہ، ہائے زہر کاظم، امام تڑپتے ہیں اور تجلی کے نوکدار پتھر اور جسم کو زخمی کرتے۔ عزادارو، مولا امام موسیٰ کاظم کا جنازہ بھی شیعوں نے اٹھایا، مولا امام رضا کا جنازہ بھی مومنوں نے اٹھایا۔ ہائے کربلا کا وہ یتیم بیٹا، وہ جو بھی سارا سید سجاد اور اپنے بابا کا اور بیگموں کا ملاشا چھوڑ کے موت کی دھرتی چہرے میں سجا کے رو رو کے اور معافی مانگ کے جا رہا ہے، اور بابا اب مجھے معاف کر دے اور میں تیرا جوان بیٹا اور تجھے غسل دیتا اور تجھے کفن پہناتا اور تجھے کفن کرتا۔ آیا تیرا محرم کو آگے بھاگ کے اور میرے سر لاشے کے ٹکڑوں کو اٹھا کے ایک چنائی کے اندر قبر میں لٹا کے لکھ کے جاتا ہے، ہاذا قبر حسین کو دلال کربلا کربلا۔ ہائے میرا بابا کربلا کے اندر اور پیاسا مارا گیا، واہ رضا، واہ قربتا، واہ ماتم حسین، ماتم امام رضا۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا
Hussein, Ya 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 Hussein.